اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تاسین، یہ قرآن واضح کتاب کی آیتیں ہیں جو ان ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور بشارت ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کی نظر میں خوشنما بنا دیے ہیں، پس وہ سرگردان پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا میں بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے رسول، بے شک آپ کو یہ قرآن ایک بڑے حکمت والے، بڑے علم والے کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے آگ دیکھی ہے تو میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا کوئی انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو انہیں ندا دی گئی کہ مبارک ہے وہ جس کا جلوہ آگ میں ہے اور جس کا جلوہ اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ جو پروردگار عالمین ہے۔ اے موسیٰ، بلا شبہ یہ میں اللہ ہوں، بڑا غلبہ والا، بڑا حکمت والا، اور تم اپنا عصا پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے جیسے کہ وہ ایک سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر مڑے اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے آواز دی، اے موسیٰ خوف نہ کرو، میں وہ ہوں کہ میرے حضور پیغمبر خوف نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو کوئی زیادتی کرے پھر وہ برائی کو اچھائی سے بدل دے، تو بے شک میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 2 معجزے ہیں ان 9 معجزات میں سے جنہیں لے کر آپ نے فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانا ہے۔ وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ تو جب ان کے پاس ہمارے واضح معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور ان لوگوں نے ظلم و تکبر کی راہ سے ان معجزات کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے نفوس یعنی دلوں کو ان کا یقین تھا۔ اب دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو خاص علم عطا فرمایا، اور ان دونوں نے کہا کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل و کرم ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے لشکر جمع کیے گئے، پس ان کی ترتیب وار صف بندی کی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ہمیشہ توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جن سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ایک دن پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ کوئی واضح دلیل یعنی عذر میرے سامنے پیش کرے۔ بس کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر کہا کہ میں نے وہ بات معلوم کی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت یعنی سلطنت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے عملوں کو ان کی نظر میں خوشنما بنا دیا ہے، بس اس نے انہیں اصل یعنی سیدھے راستہ سے ہٹا دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ وہ کیوں اس خدا کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں اور پوشیدہ چیزوں کو باہر لاتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔